السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان مسلسل سرخرو ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات مہر بخاری کی جانب سے ایک انٹرویو کیا گیا سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب کا۔ حفیظ پاشا نے بتایا کہ عمران خان کے دور میں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا، زر مبادلہ کے ذخائر بہت اچھے تھے اور کووڈ-19 کے باوجود پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لہذا یہ جو گفتگو چلی کہ ہم نے معیشت کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، پاکستان دیوالیہ ہونے لگا تھا، یہ سب جھوٹ اور بکواس تھا۔ یہ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا نے انکشاف کیا ہے۔ پھر 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اے آر وائی پر محمد زبیر نے کہا تھا کہ عمران خان کے دور میں جو ایکسچینج ریٹ تھا 175 روپے تک کا، وہ سٹیبل تھا اور آپ کے پاس ریزرو بھی 16 ارب سے زیادہ کے پڑے تھے۔ لہذا اگر فروری مارچ کے اندر جب وہ عدم اعتماد والا ڈرامہ ہوا تھا، الیکشن ہو جاتے تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد رات کو ہی اے آر وائی پر عبدالعلیم خان آئی پی پی کے صدر نے انٹرویو دیا وسیم بادامی کو۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں اور یہ جو الزام ہے کہ ایجنسیاں بندے لے کر آتی ہیں، عمران خان کے جلسے کے اندر ایجنسیوں نے عمران خان کو پروموٹ کیا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2011 کا جو جلسہ ہوا تھا یہ بھی ایجنسیوں نے کروایا تھا۔ اس پر علیم خان نے کہا، میں 10 سال سے زائد پی ٹی آئی میں رہا ہوں اور جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں 2011 سے لے کر آگے جو 4 بڑے جلسے ہم نے مینار پاکستان پر کیے تھے، ان سب کا انچارج میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، میں نے الگ جماعت بنا لی، سخت مخالف ہوں، اب میں عمران خان کا کھلم کھلا مخالف ہوں، لیکن کوئی بھی جلسہ پیسوں کے زور پر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جگہ نہیں بھری جا سکتی۔ ایجنسیاں بندے لے کر آئے یا پیسے دے کر لائے، جلسہ گاہ نہیں بھری جا سکتی۔ لوگ اپنی مرضی اور جذبے کے تحت پی ٹی آئی جلسے میں آتے ہیں۔ اگر بریانی کھلا کے لوگوں کو لے بھی آئے تو وہ صرف آتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے، اس کے بعد وہ مطلب پورا کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں۔ تو عمران خان کا جتنا بھی کراؤڈ تھا وہ سارا جینون ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، عمران خان کی طبیعت اڈیالہ جیل میں اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طبیعت سخت خراب ہے۔ اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بالآخر توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ جو نیب ریفرنس ہے اس کی ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جیل ٹرائل کو کالعدم کرنے کے حوالے سے جو درخواست دی گئی ان دونوں کیسز کی، اس میں جو نیب نے جواب جمع کروایا اس کی بیس پر یہ سارا مقدمہ، یہ سارا ٹرائل اڑ سکتا ہے، جیل ٹرائل والا، کیونکہ نیب کے پاس یہ اختیار نہیں۔ یہ جج صاحب نے خط لکھنا تھا وفاقی حکومت کو، اس کی بیس پر جیل ٹرائل ہونا تھا۔ تو اب ان دونوں کیسز کے اندر عمران خان کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے ضمانت مسترد کر دی تھی۔ تو اب یہی 2 کیسز ہیں جن کا ٹرائل عمران خان کے خلاف چل رہا ہے۔ بظاہر سائفر بھی چل رہا ہے۔ سائفر کے اندر آج سفیر اسد مجید پیش ہوئے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ ظاہر ہے اسد مجید کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے سائفر لکھا تھا اور اس سے پہلے وہ بیان میں کہہ چکے ہیں کہ سائفر میں دھمکی یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا، یعنی خود ہی کہا کہ ڈی مارچ کریں، خود ہی سائفر لکھا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ڈی مارچ کریں۔ انہوں نے ایسی زبان استعمال کیوں کی دھمکیاں میں، لیکن گواہی میں بیچاروں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال آج پھر اسد مجید کی سائفر گیس کے اندر گواہی ہوئی ہے۔ تو 2 کیسز جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہیں، یہ نیب کے ریفرنسز ہیں، ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع ضمانت کے لیے ہو چکا ہے۔ پھر آج سپریم کورٹ کے اندر بڑے کیسز کی سماعت ہوئی، 2 بڑے کیسز تھے۔ ایک تو جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے حوالے سے، پھر قاسم سوری جو ایم این اے بنے اور اس کے بعد ان پر الزام لگا تھا کہ یہ جعلی ووٹوں سے آئے ہیں، دھاندلی سے آئے ہیں، تو انہوں نے اس پر سٹے لے لیا تھا اور اس سٹے کی بنیاد پر انہوں نے باقی عرصہ گزارا۔ پہلے شوکت عزیز صدیقی کیس میں جو ہے وہ بڑا واضح کیا ان کے وکیل نے قاضی صاحب کے سامنے کہ ایک تقریر کی بنیاد پر بظاہر ان کو ہٹا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا۔ کسی جج کے خلاف جب کوئی شکایت ہوتی ہے، مس کنڈکٹ ہوتا ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر معاملہ جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کمیشن، کوئی سپریم جوڈیشل کونسل، کسی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ ہی انہیں ہٹا دیا گیا۔ بہرحال یا انہیں بحال کیا جائے
یا فیصلہ کالعدم کیا جائے یا پھر اس حوالے سے جوڈیشل کونسل بنایا جائے, باقاعدہ انویسٹیگیشن تو ہو. اگر فیض حمید صاحب مکر رہے ہیں اور وہ اپنا وکیل لے کے آئے ہیں تو پھر بھی اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن تو ہو. اب خواجہ حارث بڑے تگڑے وکیل جنرل فیض نے کیے ہیں. بہرحال اب لمبی چوڑی سماعت ہوئی, اس میں ہم نہیں جاتے. جو فیصلہ محفوظ ہوا اس میں جو 4 سوال پوچھے گئے قاضی صاحب کی جانب سے, وہ ذرا سنیے گا. سپریم کورٹ نے 4 سوالات پر فیصلہ محفوظ کیا ہے. سوال نمبر 1, اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف انکوائری آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نمبر 2, شوکت عزیز صدیقی کی عمر 30 جون 2021 کو 62 سال مکمل ہو چکی, یعنی وہ ریٹائرمنٹ کی مدت کو پہنچ گئے. اب اپیل منظور ہوئی تو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو زبردستی ہٹایا گیا تھا. نمبر 3, کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ دوبارہ بھیج سکتی ہے. اور نمبر 4, اگر کونسل کی کارروائی کی ضرورت نہیں تو کیا شوکت عزیز صدیقی کی تقریر بذات خود کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف نہیں. اب یہ 4 سوال ہیں. اب مطلب ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت پوری ہو گئی. اب اگر وہ حق سچ پر نکل آتے ہیں, ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی جانب سے فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ پر جو الزام وہ لگا رہے تھے وہ درست ہیں, تو پھر وہ تو ریٹائر ہو گئے, ان کی مدت تو پوری ہو گئی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے قاضی صاحب, ISI نے جنرل فیض حمید نے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے کہنے پر ایک جج کو عہدے سے ہٹایا, ججوں کو خریدنے کی کوشش کی, ججوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوئی, تو وہ جو خرید رہے تھے, وہ جو ججوں کو ہٹواتے ہیں, وہ جو ججوں کے فیصلے لکھواتے ہیں مبینہ طور پر, یا جنہوں نے ججوں کو بلیک میل کیا, ان کا کیا ہوگا؟ یعنی ان کو سزا نہیں ہوگی, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کھلی چھٹی ہے انہیں. پھر آج قاسم سوری والے کیس میں قاضی صاحب بڑے جذباتی نظر آئے. قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے. قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم, کیس غیر مؤثر ہو گیا. قاسم سوری پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے. حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنے دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی اور وکیل نعیم بخاری نے آگاہ کیا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا. تو چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں, سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں. معلوم ہے مقدمات کیسے یکجا کیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے قاسم سوری کا مقدمہ مقرر نہ ہونے اور سٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس کرتے ہوئے 3 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے قاسم سوری کے حریف لشکر رئیسانی کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں. اب اس پر نعیم بخاری نے بڑا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا قاضی صاحب کو. قاضی صاحب نے کہا کہ میں 1982 سے قانون پریکٹس کر رہا ہوں, سب جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تو نعیم بخاری نے کہا کہ میں 1972 سے, یعنی آپ سے بھی 10 سال پہلے سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں, کچھ چیزیں پہلی بار سن رہا ہوں جو سپریم کورٹ کے اندر تماشے ہو رہے ہیں. بہرحال اب قاضی صاحب کا امتحان ہے, وہ اپنے آپ کو ہر روز ایکسپوز کر لیتے ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا خون کھولنے لگتا ہے, ان کو آئین یاد آنے لگتا ہے, آئین کا آرٹیکل 6 یاد آنے لگتا ہے, اور جب اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی بات آتی ہے تو ادھر ہی سہم کر دبک کر کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں. بہرحال جاوید ہاشمی جو کل پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہوئے, آج کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, مگر جب وہ بولتا ہے تو ایوان اقتدار کے در و دیوار کانپنے لگتے ہیں. اور پھر سہیل وڈائش نے بھی آج آرٹیکل لکھا, انہوں نے کہا کہ ایک باجوہ کا ڈاکٹرائن تھا, اب جنرل عاصم منیر کا ڈاکٹرائن آ گیا ہے. باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں, جبکہ آج وہ سیاسی پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں, انصاف نہیں ہو رہا, ڈنڈے کے ذریعے پورا ملک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے, عوام کے دلوں میں مسلسل نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیشہ تو انہوں نے بھی نہیں رہنا. تو انہوں نے کہا کہ نہ باجوہ کے تجربے سے کچھ ملا, اس تجربے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور پھر آخری خبر سن لے بڑے دھیان سے, پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروانے کا فیصلہ کر لیا. جی وہ انٹرا پارٹی الیکشن جس کی بیس پر قاضی صاحب نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلا چھین لیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سینیٹر علی ظفر نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, کیونکہ
جو الیکشن کے 3 دن کے اندر اندر شرط ہوتی ہے کہ آزاد امیدوار کسی بھی جماعت کے ساتھ آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا انتخابی نشان واپس لے لے، تاکہ کوئی قانونی جواز باقی نہ رہے اور ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو منڈی لگ سکتی ہے کوئی ایسی صورتحال نہ بنے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔